دلچسپ بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کافر لوگ، کٹر مکے کے لوگ دشمن ہو گئے اور ایسی اذیتیں اور ایسی تکلیفیں دی صحابہ کو، رسول اللہ کو، کہ جس کی کتابوں میں ہم مثالیں نہیں ملتی، ہم بیان کرتے رہتے ہیں بے انتہا. تو ایک قریشی جو قبیلہ ہے وہ خطرناک دشمن تھا نبی علیہ السلام کا اس دور میں. ظاہر آپ کے اس میں رشتہ دار بھی تھے، عزیز بھی تھے، آپ جانتے ہیں قریشی. اس میں ایک نضر بن حارثہ ان کا سرغنہ تھا، وہ بڑا خطرناک تھا، وہ بہت تکلیف دیتا تھا میرے آقا علیہ السلام کو. اس کی ایک حرکت خراب یہ تھی کہ جہاں حضور تبلیغ کرتے وہاں بیٹھ جاتا اور حضور پر بکھڑے ہو کے تنقید، نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات، بد الفاظ نعوذ باللہ نکالتا کہ حضور کا دل ملول ہوتا اور وہ توڑتا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. ظاہر ہے اس کے پاس اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ اس کو رد کر سکے. دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ شور مچانے والی بات ہوتی. شور مچانے والے لوگ جانتے ہیں نا، پھر وہ دلیل نہیں دے تو شور مچاتے ہیں. تو وہ تھے تو قریش پریشان. یہودیوں نے انہیں بلایا، ان کی دوستی تھی یہودیوں سے. تو یہودیوں نے قریش کو کہا تم اس نبی کو جھکانا چاہتے ہو، محمد بن عبداللہ کو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں 3 سوال. ایسے 3 سوال ہی جواب ہی نہیں دے سکے گا، ہمیں پتا ہے نا یہ جواب ہی نہیں دے سکے گا، نعوذ باللہ، اور پھر تمہاری واہ واہ ہوگی کہ دیکھا تم تو مجمع میں جاتے ہو نا، پوچھتے ہو نا. اب ان میں سے قریش والے پہنچے نضر بن حارثہ کی قیادت میں نبی علیہ السلام کے پاس، اور 3 سوال ان کو رکھے، ہمیں 3 سوال کا جواب دیں. آپ باتیں تو کر رہے ہیں نا، 3 سوال کا جواب کریں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو. اب وہ 3 سوال کون سے؟ سنیے. پہلا سوال، روح کیا ہے؟ ہمارے جسم میں روح ہے کیا؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف روح؟ پہلا سوال. دوسرا سوال تھا یہ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر آتا ہے یہ کون ہے، یہ کہاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے دونوں، اس کی بڑی تفصیل ہے، ظاہر قرآن کی صورتیں بھی ہیں. اور تیسرا پوچھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب کہف والے کیا ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو یہ جو الفاظ حدیث کے ہیں سنیے گا. نبی نے فرمایا کل جواب دوں گا میں آپ کو، کل میں آپ کو جواب دوں گا. یہ کل جواب دوں گا کہا آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اور تفصیل سے نہیں کہا، لیکن کہا کل جواب دوں گا. لیکن نبی علیہ السلام نے کل جواب دینے کا مقصد کیا تھا کہ میں بھی جبریل امی تشریف لے آئیں گے اور ساری تفصیل مجھے بیان کر دیں گے، تو کل میں ان کو بیان کر دوں گا. آپ نے کہا کل میں جواب دوں گا. جملوں پہ غور کرنا تب آپ کو مزہ آئے گا اس حدیث کا. پھر آگے یہ تربیت ہے، اللہ نے ہماری تربیت فرمانے کے لیے سارے کام کیے، اور نبی علیہ السلام کے عمل سے ہمیں یہ تربیت ملی نا ساری. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں کل تمہیں جواب دوں گا، سننا غور سے. اور امید کیا تھی کہ ابھی جبریل آئیں گے، مجھے ساری تفصیل دے دیں گے، میں بتا دوں گا. اس دن حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوئے، وہی لے کر نازل نہیں ہوئے. 1 دن، 2 دن، 3 دن، سنتے جاؤ، 4 دن، 5 دن. اب آپ سمجھو، اندازہ کرو وہ ایٹماسفیئر، آپ اندازہ کر لو وہ کافروں کا کیا معاملہ ہوگا. شور شرابے گلیوں گلوں میں، ہاں ہاں دیکھ اللہ، اور اذیت، برے الفاظ، اور نبی علیہ السلام کا دل کا جلنا بودا بظاہر، اور ایک دم کرب سا آ جانا اور غمگین ہو جانا. 15 دن ہو گئے. اب نبی علیہ السلام جو ہے نا بالکل جو اتنے ملول ہوئے اور گردن نیچے کی کہ جبریل نازل ہو گئے. پھر تو اتنا سننے تھے نا، سب صحابہ بھی سنتے تھے، پتا وہ باتیں ان کی، کہا کیا ہوا، جواب کچھ نہیں، بس ایسی باتیں. اور نبی علیہ السلام کو دل ملول ہوتے ہوتے 15 دن تو بس حضور علیہ السلام نے گردن جھکائی تو جبریل آ گئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو کہاں رہ گیا تھا، تجھے پتا کیسا معاملہ تھا؟ بولے یا رسول اللہ، اللہ نے منع کیا. سنو یار، یہ تربیت ہے میری تمہاری، بڑی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اصلاح کی بات، غور کرنا اس بات پہ، غور کرنا. مفسروں نے اس پہ وزن ڈالا ہے، نکل جائے گی بات. اگر زندگی میں تمہیں یہ علم لینا تو یہ علم سیکھ لو. بہت بڑی بات کی ہے مفسروں نے جو میں یہ بیان کر رہا ہوں. حالانکہ غلطی نبی علیہ السلام بھول سے کوئی کام کرے نا، وہ ہمارے لیے تربیت بن جاتی ہے. کیا قضا نماز ٹھیک ہے، لیکن نبی نے پڑھی نا تو ہم نے سیکھی نا. سجدہ سہو کرنا ہے، نبی نے کیا تو ہم سیکھے نا کہ ہاں نبی نے سجدہ سہو کیا. یعنی اللہ کی طرف سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل اللہ تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے منع تھا کہ نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے. تو میں نے دریافت کیا یا رب العالمین، آپ کے محبوب کے بعد نہیں جانا، وجہ؟ بولے تم نہیں جانتا، میرے محبوب نے کہا ان سے کہ کل جواب دوں گا. کاش کہ میرا محبوب انشاءاللہ کہہ دیتا. سمجھے آپ ساری بات کا وزن؟ انشاءاللہ کہہ دیتا، ہم فوراً وہی نازل کر دیتے اسی وقت. یہ ہماری تربیت. دیکھو ہماری زندگی کی لائف میں آپ دیکھو کچھ نہیں، ہماری لائف میں ایسا ہی ہے نا.
یہ ابھی تو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ تو نبی علیہ السلام کو جب بیان کیا تو نبی علیہ السلام بھی مان گئے. اس کے بعد تو باقاعدہ تربیت ہوئی کہ انشاءاللہ لازمی کو. آج ہماری معاملات کیا ہیں؟ مکان لیا، مکان ہی نہیں بن پا رہا حضرت، مکان ہی بن نہیں پا رہا. دعائیں مانگ لی، وظیفے کر لیے، آپ نے وظیفے دیے وہ بھی کر لیے، پتہ نہیں کیا پڑھ لیا یا پڑھ لیا. گاڑی لے رہا ہوں، گاڑی لینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. میں نے شادی بچے کی کری، ہونے کو نام نہیں لے رہی. دیکھتے نا. اور یہ معاملے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کا یہ معاملہ نہیں ہو رہا. ہمارا معاملہ وہ ہم نے طے کیا تھا کہ 1 ہفتے بعد ہم یہ کریں گے، وہ ہو نہیں رہا ہے. رک گئے، مہینے گزر گئے. اب سوچو اگر اپنے کام کے ساتھ فیوچر پلان میں انشاءاللہ نہیں کرو گے تو یہاں تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیسی ہستی کے لیے دیا ہے، تم اور میں حیثیت کیا ہے. تو اپنے کام میں اپنے بچوں کو تربیت دو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. تم تو چلو گزر گئے زندگی، تم تو بالکل وہ لکیر کے فقیر ہو گئے کہ اب زبان سے ادا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں ہونا چاہیے، لیکن اب بچوں کو تو کرو. یقین کرو ہم کبھی میں اپنی ذات کر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں کچھ نہیں، لیکن ہم جب بچوں کو پڑھاتے تھے نا، میرا بیسک یہ ہوتا تھا کہ 25 مسنون دعائیں جو نہیں، اس کے اندر یہ دعائیں. ایک فیملی تھی، دو آدھا انگریز اور آدھے مسلمان تھے، سمجھتے نا. وہ فیملی بیوی کام کر رہی ہے، صبح سے شوہر کام کر رہا ہے، ان کا فکر نہیں. بچہ ابھی نیا میرے پاس آیا تھا، وہ بچے کی عمر 4.5 سال تھی، 4.5 سال 5 سال، نیا بولنا سیکھا تھا. وہ مسنون دعائیں بڑے شوق سے یاد کرنے لگ گیا ہے نا. السلام علیکم جب بھی باپ بھی آیا تو باپ بھی حیران کری، میں نے زندگی میں گھر میں کچھ سلام نہیں کہا، میرا بچہ کہا السلام علیکم. مائی ٹیچر سے آپ کو سلام کہنا چاہیے. اب بھائی اب کھانے پی رہے، اب کھڑے ہو کے سمجھ رہے نا، ڈیڈ سٹ ڈاؤن، وہ بیٹھ کے بولے بسم اللہ الحمدللہ پڑھے. خدا کا بھائی، وہ اس کا باپ کہتا ہے یار آپ نے اس بچے کو کیا کرا دیا کہ مجھے ہر کام وہ کرنا پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے پاپا when you do future plan you must say انشاءاللہ. بچے کی روح میں پہنچ گیا نا. یہ ہوتی ہے بات. اگر آپ کے بچے بچپن میں یہ چیز پہنچ جائے، بڑا ہو کے کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ ماں باپ بھی ٹرین ہو گیا بھائی بچے کی وجہ سے، استاد تو بچہ ہی نکلا اس کا. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو حسن زن ہے، محبت والا لطیفہ طبع کے لیے کتابوں میں آیا انشاءاللہ پہ، تو آپ کو بیان کر رہا ہوں. مقصد ہنسانے کا نہیں ہے، مقصد ہے تربیت کا. حالانکہ مولانا لوگ، علماء لوگ آپ دیکھتے ہو ہمارے پاکستان انڈیا میں، تو آپ دیکھتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں اور سارے نوجوان جتنے ہوتے ہیں لوگ بیدار ہوتے ہیں. ابے مولانا صاحب آ گئے بھائی، پکڑ لیں گے. ابھی بولیں کون سی پینٹ پہنی ہے تو نے، ابھی کون سا شرٹ پہنا تو نے، ابھی یہ تو نے کیا پہنا، ٹوپی کیوں نہیں پہنتا. یہ ہے ہمیں تربیت ہے وہ مدارس سے کہ بھائی بولا کرو، بیچارے بولتے ہیں. لیکن وہ نوجوان تو پھر کنی کھینچتے ہیں، دیکھ سکتے تو مولوی نیچے سے نکل جاؤ، گلی سے پتلی گلی سے نکل جاتے تو اس کی طرف آتے نہیں تھے. اور مولانا صاحب نماز پڑھا کے بازار میں بیٹھے ہوں، چائے پینے، دوستوں سے باتیں کروں، ان کی تربیت کر رہا ہوں. تو ایسے میں ایک نوجوان ایسا ہی تھا، تو وہ لینے جا رہا تھا گائے، سمجھ رہے نا، وہ لینے جا رہا تھا گائے. بقرعید کا زمانہ ہوگا، پیسے بھی جیب میں جو بھی تھے 50,000 روپے بھائی، تو گائے تیار ہے. اور باڑا میں جس سے سودا بھی ہو گیا تھا، ایک دن پہلے کرتے نا ہم لوگ، کل آؤں گا بھائی میں لے جاؤں گا پیسے لے جا کے، یہ بھی ہو گیا. اب وہ گزرا تھا مولوی صاحب، ارے ادھر آؤ فلاں، ماشاء اللہ کہاں چل دیے تم تو نظر ہی نہیں آتے. اب اس نے دل میں سے پھنس گئے. اب تو 15 منٹ گئے، مطلب ہوتا نا انسان کے دن، اب گئے 15 منٹ. اب اس کی طرح مولانا صاحب نے شروع ہو جانا ہے. مولانا صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ارے کچھ نہیں، بس گائے لینے جا رہا ہوں. اچھا تو بیٹے انشاءاللہ کہہ دے گائے لینے جا رہا ہے نا، انشاءاللہ میں گائے لینے جا رہا ہوں، یہ کہہ دے. اب الجھ گیا مولوی صاحب، الجھ جاتے نا. ارے مولوی صاحب پیسے میرے جیب میں پڑے، سودا میرا ہو گیا، سب ہو گیا، میں جا کے لینی ہے گائے. اب انشاءاللہ کیا انشاءاللہ تو جب کہوں نا جب کام میں رکاوٹ ہو. یعنی مسئلہ ہوا یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بات بتا رہا ہے علم کہ یار رکاوٹ ہو تب میں کہوں نا ابھی کام تو کیا، جاؤں گا پیسے دوں گا گائے لے کے آ جاؤں گا. اب کوئی مسئلہ بیچ میں کوئی ایسا ہے تو نہیں میرے لیے کہ میرے گائے والا لڑے گا، یہ کرے گا. اپن کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو ہم اس لیے کہتے ہیں نا وہ کام مشکل ہو، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. اس میں ڈاؤٹ ہوتا تھوڑا، انشاءاللہ یار کوشش کروں گا میں ضرور آؤں گا. پکے والے میں تو نہیں بولتے. اب وہ بھائی چلا گیا لینے گیا، راستے میں اس کی جیب کٹ گئی 50,000 کی. سننا یار، وہ جیب کٹی، پہنچا، وہ سودا ہو گیا تھا، بولے لا بھائی پیسے، ہاتھ ڈالنا، پیسے نہیں. تو وہ ظاہر ہے سودا کرنے والا پوچھ رہا کیا ہوا. اب اس کے ذہن میں مولانا صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. مولانا صاحب نے بیچ میں ٹوک دیا تھا نا کہ انشاءاللہ بول دے، اور میں نے نہیں بولا. یار مجھے افسوس ہوا، میں نے مولانا صاحب کی بات نہیں مانی. دل میں افسوس کرا، میری گئی جیب کٹ گئی. تو اب کیا کہہ رہا، کیا کہوں بھائی، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی. انشاءاللہ میں گائے لینے آیا تھا، اب وہ گائے نہیں لے سکا. وہ یہی بڑبڑاتا گھر پہنچا اپنے علاقے میں. تو مولوی صاحب کھڑے تھے، ہاں بھائی کیا ہوا؟ بولے انشاءاللہ گائے لینے گیا تھا، جیب کٹ گئی. انشاءاللہ ہے جیب کٹ گئی. تو مولوی صاحب کہیں اب تیرا انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ، پہلے کہنا تھا نا. یہ ہے انشاءاللہ کی برکت میرے دوستوں. جب کام کرو، صبح اٹھنا ہے تمہیں، یہ بھی کہو انشاءاللہ اللہ مجھے صبح خیر خیریت سے اٹھائے گا، صبح میں خیر خیریت سے اپنے کاموں پہ جاؤں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو ایک میں نے ایسے واقعہ یاد آ گیا تو تھوڑا 2 منٹ لے لیے. اب